قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور قیامت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی۔ آج کل ہر دوسرا شخص قیامت کے بارے میں بات کرتا دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کے آنے کا اصل وقت کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اسے کس طرح سے ہم پہ نازل کیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان علامات کو سمجھیں اور جانیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان علامات قیامت میں بہت ساری علامتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک آہستہ آہستہ زمین پر نمودار ہو رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جتنا جاننے کا ذوق شوق ہم لوگ رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذوق اور شوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز رفقا یعنی صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہماری طرح ہر وقت اور ہر جگہ پہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اضافہ یا کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوتا تھا اس کی تصدیق کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2183 ہے، جس میں سیدنا حذیفہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اپنے کمرے سے جھانکا، اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، یاجوج مجوج کا نکلنا، دعوت الارض کا نکلنا، 3 بار زمین کا دسنا، ایک پورب، ایک پچھم اور ایک جزیرۃ العرب میں، عدن کے اندر سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہاکے یا اکٹھا کرے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہی رات گزارے گی اور جہاں لوگ کیلولہ کریں گے وہیں کیلولہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، مغرب سے سورج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے، جیسا کہ اس حدیث کریم سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نشانی یاجوج مجوج کا نکلنا ہوگی، اور یاجوج مجوج کے بارے میں مختلف احادیث میں پوری طرح سے مذکور ہے کہ جب یہ زمین پر اتارے جائیں گے تو ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے بلندی سے پانی تیزی سے آ رہا ہو۔ یاجوج مجوج کے بارے میں حدیث نبی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ کس قدر وحشت ناک اور صفات قوم ہوگی کہ ان کے راستے میں جو کچھ بھی آئے گا یہ اسے کھاتے چلے جائیں گے، ان کی ذات سے نہ کوئی انسان بچے گا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سبزہ بچے گا، اور نہ ہی یہ پانی کو بخشیں گے۔ دوستو، اس طرح ایک اور حدیث کریم میں مذکور ہے کہ یاجوج مجوج دنیا کے تمام سمندروں کا پانی پی کر ختم کر ڈالیں گے اور اس پر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج مجوج کا قد کاٹ بے حد بڑا ہوگا اور وہ دیکھنے میں انسانوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کی خصوصیات انسانوں سے بالکل مختلف ہوں گی۔ نہ ہی وہ ان جیسی زبان بولتے ہوں گے اور وہ 2 پیروں کے ساتھ ساتھ 4 پیروں پر بھی چلنے کے قابل ہوں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج مجوج اس قدر ہیبت ناک قوم ہوں گے کہ ان کے کان ہی اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک کان کو زمین پر بچھائیں گے اور اس پر لیٹ کر دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے اور یوں وہ سو جایا کریں گے۔ یاجوج مجوج کے بارے میں حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان پہ اترنے والا اللہ کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا حکم مانے گا وہی اس عذاب سے محفوظ رہ سکے گا۔ اس طرح تیسری نشانی یعنی دعوت الارض کا نکلنا بھی ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش ہوگی، جو سننے میں تو آزمائش نہیں لگتی، لیکن یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک پارہ ہی دعوت الارض کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، زمین کا یہ جانور جس کے بارے میں حدیث کریم میں کافی تفصیل سے مذکور ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جانور کا ایک عضو کسی دوسرے جانور سے مطابقت رکھتا ہوگا اور پورے کا پورا یہ جانور انتہائی عجیب و غریب ہوگا، یہ اچانک ہی ظاہر ہوگا اور انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، جس کی رفتار بہت تیز ہوگی اور لوگ اسے پکڑنا بھی چاہیں گے لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا اور اس طرح ایک دن سے اچانک غائب ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگلی 3 نشانیاں جس میں زمین کا دھسنا شامل ہے، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ ایک بار زمین مشرق میں دھسے گی، ایک بار مغرب میں دھسے گی اور ایک بار زمین جزیرۃ العرب میں دھسے گی۔ جب تک یہ 3 جگہ پہ زمین دھس نہیں جائے گی، قیامت کی یہ چوتھی نشانی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں پوری نہیں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سنگ ہولز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پر زمین دھس رہی ہے۔ مشرق اور مغرب سمیت کئی علاقوں میں زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اگر یہی زمین کا دھسنا علامات قیامت میں سے ہے تو جزیرۃ العرب میں سنگ ہولز نمودار ہونا باقی ہیں، جسے قصص الارض کا نام دیا گیا ہے، یعنی زمین کے دھسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قصص الارض بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ جہاں تک محدثین اور مفسرین نے اس بارے میں تشریحات کی ہیں تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی یہ واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور زمین بہت بڑے پیمانے پر 3 حصوں میں ایک ساتھ دھنسے گی۔ پیارے دوستو، آخری نشانی یعنی عدن سے آگ
آگ کا نکلنا بھی بے حد عام ہے۔ یہ نشانی عجیب و غریب آگ ہوگی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چیمگوئیاں کریں گے۔ حدیث میں بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق یہ آگ عدن یعنی موجودہ یمن کے ایک علاقے سے اچانک ظاہر ہوگی۔ یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی جو سفر کرے گی اور لوگوں کے لوگ پیچھے لگا کر بھاگے گی۔ جو شخص بھی اس کی زد میں آئے گا یہ اس کو اپنے آگے بھگانا شروع کر دے گی۔ حدیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ جب لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی۔ یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے، اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی صبح کو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ ان تمام لوگوں کو ملک شام میں پہنچا کر خود اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بے شمار روایات مذکور ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ کا ذکر پرانی کتب سماوی یعنی وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اشارتاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے اور دجال ظاہر ضرور ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظہور کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بھی بے شمار حدیث میں موجود ہے جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور دوسری اس کے بعد ہو جائے گی۔ البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ نشانیاں ایک ترتیب میں ظاہر ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک اور بیان کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جو تقدیر کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہوں گے اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے ایک جگہ پر لکھ کر رکھا ہو اور اللہ کے علم میں ہو۔ اسی طرح وہ منافق لوگ جو دل میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پہ اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے والا آخری مذہب ہے۔ یہ آخری دین ہے جو نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب نہیں بلکہ دین ہے اور اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔